یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ نو پیغمبر دا امتی کہلوانے والو، اللہ تے او دے رسول دی محبت دا دم بھرنے والو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے ایک مہینے دے روزے تھوڑے تے فرض کر دیتے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلیاں امتاں تے اللہ نے فرض کیتے سن، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قام رمضان، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ عن نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صاحب اور ساتھیوں، آج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ، جس دا عنوان ہے فضائل رمضان، کیونکہ انشاءاللہ پرسوں پہلا روزہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ سانو سارے انو، ساڑیاں ماما بہنانو، سب نو اللہ رمضان دیاں رحمتاں اور برکتاں نو سمیٹن دی توفیق عطا فرما۔ ایک دو دن پہلے جمعہ دا آنا میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دے اینا ایام دے اندر رمضان دی فضیلت، رمضان دی عظمت، رمضان دے فضائل
رمضان کے مسائل نبی علیہ السلام بیان کر دے تاکہ رمضان کی فضیلت سن کے لوکاں دے دل جڑے نے اس بات تے آمادہ ہون کہ اسا رمضان دا قیام بھی نہیں چھڑنا، رمضان دا صیام بھی نہیں چھڑنا۔ بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال اگو رمضان دے جمعہ دا شیڈول چھپ چکی ہے کہ پہل اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان چاہ رہے اور فضائل قرآن تے ہوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس تو اگلا جمعہ صداقت مسلک اہل حدیث، تیسرا جمعہ فضائل اور شہادت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھا جمعہ انشاءاللہ میدان محشر تے ہوئے گا۔ تو رمضان کا مہینہ بڑی ہی عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ میں آج پڑھ رہا سا ساڑھے کبائر محدثین جڑے تابعی گزر چکے ہیں نا، وہ 6 مہینے پہلے ہی دعاواں کرنیاں شروع کر دیں دے، اللہ رمضان دیاں رحمتاں تے برکتاں نو اللہ سمیٹن دی توفیق دئی، کتے رمضان تو پہلے موت نہ دے دئی۔ نبی علیہ السلام تے ایک صحابی آئے، انہاں دا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو خواب آیا، آندے نے اسی بیٹھے ہیں نبی علیہ السلام کو تے 2 بندے آئے نے، دعا نے آن کے کٹھیاں کلمہ پڑھے ہیں۔ انہاں جو جڑا پہلا بندہ سی نا، وہ نیک بھی بڑا ہے، تہجد گزار بھی بڑا ہے، نوافل بھی بڑے پڑھتا ہے، تے اللہ نے اس بندے نو شہادت دی موت نہ نوازے ہے۔ یعنی وہ تہجد گزار ہے، نوافل پڑھتا ہے، نمازاں دا پابند ہے، تے اللہ نے انہوں شہادت دا تمغہ بھی عطا کیتا ہے۔ تے جڑا دوسرا بندہ اس دن آیا نا، وہ اندے نوافل بھی نہیں پڑھتا، تے انہوں شہادت دی موت نہیں آئی، وہ تبھی موت فوت ہویا۔ تے نبی دے صحابی آندے نے میں خواب چ وینا جیڑا تبھی موت فوت ہویا نا، وہ تو 1 سال بعد وہ شہید نالو اعلیٰ درجیاں دے اندر چلا گیا۔ صبح دا ٹائم ہویا، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، یہ صحابی آن کے نبی علیہ السلام کو بیٹھ گیا، کہنے لگا اللہ رسول میں آج رات ہے خواب دیکھے۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے وہ شہید نہ لو اعلیٰ مقام اعلیٰ درجہ، جی اللہ دے رسول۔ فرمایا من ادرک رمضان، جڑا بندہ بعد فوت ہویا انہیں رمضان نو پایا، جی اللہ دے رسول رمضان تے انہیں پایا۔ فرمایا فسامہ وقامہ، انہیں رمضان تے روزے بھی رکھے نے، قیام بھی کی تھے، رمضان دیاں نمازاں بھی پڑھیاں نے، رمضان کے صدقات و خیرات بھی کیتے نے، رمضان چ اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کی تھی۔ تو آپ پھر اس تو بعد انہیں اعتکاف بھی کیتا ہے، جی اللہ رسول رمضان تو انہیں پورا پایا۔ فرمایا اور رمضان دے روزے، رمضان دیاں نمازاں، رمضان دیاں صلاتاں، رمضان دیاں زکاتاں، رمضان دا خرچ کرنا، رمضان دیاں نیکیاں اس بندے نو شہید نالو اعلیٰ مقامات تے لے گئی۔ یعنی رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے، جیڑا بندہ رمضان دیاں رحمتاں اور برکتاں نو ضائع کر دیندا ہے نا، میں نہ جنہ بد قسمت انسان کائنات چ کوئی۔ میرے بھائیو ذرا نظر پھیرو نا 1 سال پہلے کہ جڑے پچھلے سال ساڈے چ موجود سن، اس سال ہے نا، تے اگلے سال پتہ نہیں ایسا بھی ہونا ہے کہ نہیں، کسی نو پتہ ہے نہیں۔ تو لہذا یہ رمضان کا مہینہ روزے دی جڑی وجہ اور تسمیہ ہے نا، رمضان جڑا رمز وچ ہوئے، را میم زواد رمضان، رمز دا معنی ہوتا ہے گرم ہونا، یا رمز دا معنی ہے کہ گرمی شدت دی ہوئے، بندہ ننگے پیری چلے نا
تے پیراں دیا تلیاں تھلیوں سردیاں نے. توجہ ادھر میرے بات. پیراں دیا تلیاں دے سرن نو عربی چ رمز کیا جاتا ہے تے رمز دے وچوں رمضان ہے. رمضان گویا کہ ساڈے گناہاں نو جلان آیا ہے, جہنم دے راہ تو لان آیا ہے, جنت دے راہ تے پان آیا ہے, اور جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام کران آیا ہے, نبی دے ہاتھ جو حوض کوثر دا پانی پلان آیا ہے, اور سانو ساریاں نو جنت دیاں نعمتاں کھوان آیا ہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا سمی بذالک لأنہ یرمز للذنوب ای یحرکها. رمضان نو رمضان اس واسطے کیا جاتا ہے کہ ساڈے گناہاں نو جلان واسطے ہوندا ہے, نامہ اعمال چو صاف کران واسطے ہوندا ہے. یہ اللہ دا مہمان ہے. ساڈا مہمان آئے تے ہی انہیں کنے کھیکھن کرنے کہ چاہ لیاؤ, روٹی لیاؤ, فلانی چیز لیاؤ, جی فلانی چیز لیاؤ. تے جے رب دے مہمان دی مہمان والی نہ کیتی, انہیں قیامت نو اللہ دی عدالت چ شکایت کر دیتی, پھر بولیے پھر کی بنے گا. اور پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کیا ہے, رمضان کے حروف نے 5 ہیں, را میم ضاد الف اور نون. آندے نے رمضان کی رات و مراد ہے الراء رضوان اللہ, یہ اللہ دی رضامندی دا مہینہ ہے. المیم محبت اللہ, یہ اللہ دی محبت دا مہینہ ہے. الضاد زمان اللہ, اللہ اس مہینے دے اندر اپنے گناہگار بندیاں نو اپنی ذمن دی چادر چ لپیٹ لیندے نے. والالف الفت اللہ, اللہ اس مہینے دے اندر اپنے گناہگار سیاہکار بندیاں نال پیار کردے نے, الفت کردے نے. والنون نور اللہ, اللہ دے نور دیاں تجلیاں عرش تو رمضان تے مہینے دے اندر فرشتے برسدیاں. اس واسطے انہوں رمضان کیا جاتا ہے. ذرا غور کیجئے, یہ روزے پہلیاں امتاں دے بھی فرض نے. ہر نبی دی شریعت دے اندر روزہ رہا ہے, کسے نبی دی شریعت روزے تو خالی نہیں. نبی داؤد علیہ السلام وہ بھی روزہ رکھ دے سن. حضرت داؤد علیہ السلام اور احب الصیام الاللہ صوم داؤد علیہ السلام, اللہ نو سب تو زیادہ پسند جڑا روزہ سی نا وہ نبی داؤد دا سی علیہ السلام. تے اللہ نے مریم نو بھی کیا سی نا, مریم انی نظرت للرحمن صوما, اے چپ دا روزہ رکھ لینا. اللہ میں چپ دا روزہ رکھاں گی پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا چپ دا روزہ تو رکھ لے تے دودھ پیندے عیسیٰ نو میں بلا لیا. بی بی مریم نے چپ دا روزہ رکھیا تے دودھ پیندا بچہ بول پیا. لاہوریو اسی اج بھوک دا روزہ رکھ کے جاواں گے قیامت نو اپنی عدالت رب عرش دے میدان دے اندر اللہ رب سچا بول پے گا ساڈے اگ کی کہے گا صوم لی وانا اجزی بہ. روزے دارو تھوڑا روزہ میرے واسطے ایدہ اجر میں رب خود ہی عطا کرنا. سبحان اللہ. آئیے روزے داران دی عظمت ذرا سنیے. اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں, پارا بھائی ہیں تے اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمہ سنیے توجہ میرے وال۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان بیویاں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومنات عورتاں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار بیویاں، والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں بیویاں، والصابرین والصابرات، صبر کرن والے مرد صبر کرن والیاں بیویاں، فرمایا والخاشعین والخاشعات، فرمایا لوگوں اللہ کو ڈرن والے مرد ڈرن والیاں بیویاں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ دے راہ وچ خرچ صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں بیویاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں بیویاں، فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے مرد تے جسماں دی حفاظت کرن والیاں بیویاں، والذاکرین اللہ والذاکرات کثیرا والذاکرات، اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے مرد تے ذکر کرن والیاں عورتاں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ اللہ فرماندے نے اسی انہاں واسطے بخشش دے اعلان کر دیتے نے، اجر عظیم دے اعلان کر دیتے نے۔ پتہ اے چلدا ہے کہ جیڑا روزہ رکھدا ہے انسان، خواہ کوئی مرد ہے عورت ہے، اللہ نے او دے واسطے بخشش دے اعلان کر دیتے نے تے او دے واسطے اجر عظیم دے بھی اعلان کر دیتے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا حدیث پاک کولوں پوچھ لئیے نا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام والسلام، آئیے فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اے جڑا مہینہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ان نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک، فرمایا نبی علیہ السلام فرماندے نے تواڈے کو رمضان آ گیا ہے، اے جڑا مہینہ شہر مبارکن، اے مہینہ با برکت ہے۔ مراد کی ہے اے دیاں راتاں بھی برکت والیاں نے، اے دے دن بھی برکت والے نے، اے دی ایک ایک گھڑی برکت والی ہے۔ شہر مبارکن، اے مہینہ برکت والا ہے۔ سبحان اللہ، اے دیاں افطاریاں بھی برکت والیاں نے، اے دیاں سحریاں بھی برکت والیاں نے، اے دا قیام بھی برکت والا ہے، اے دا سیام بھی برکت والا ہے، اے دیاں تلاوتاں بھی برکت والیاں نے، ایدیاں لوگوں ایدیاں صلاتاں بھی برکتاں والیاں نے، ایدے صدقات و خیرات بھی برکتاں والے نے۔ ایک ایک عمل جڑا ہے رمضان دا برکت والا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، فرمایا اللہ نے اس ایک مہینے دے روزے تھوڑے اتے فرض کر دیتے نے، اور مہینہ کیسا ہے؟ تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے دا چند چڑھ جاندہ ہے، جدو رمضان آ جاندہ ہے آسمانہ دے دروازے سارے ہی کھل جاندے نے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم دے دروازے انو بند کر دیتا جاندہ ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، جڑے سرکش شیطان نے انہاں نو زنجیراں چ جگر دیتا جاندہ ہے۔ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ دے اندر ایک رات ایسی ہے جڑی ہزار مہینے نالو بہتر ہے، جنہوں لیلۃ القدر کیا جاندہ ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جیڑا اس لیلۃ القدر تو محروم ہو گیا سمجھو کائنات دی ہر چیز تو ہی محروم ہو گیا۔ اللہ اللہ حق اللہ،
ذرا غور کیجئے کہ رمضان دا مہینہ ہوئے جدے اندر آسمانہ دے دروازے کھول دیتے جاندے نے. اللہ اللہ. حضرت ابو امامہ قید رضی اللہ تعالی عنہ آن کے آندے نے محبوب جی منو کوئی ایسا عمل ایسی نیکی دسو کہ جدے ورگی نیکی کائنات جو ہوئے ہی کوئی نہ, جدے نالو اچھی جدے نالو سچی نیکی نہ ہوئے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے آن کے آندے نے بے عملن کالا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ. اور میرے ابو امامہ روزہ رکھیا کر, روزے جیسی نیکی کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان. روزے جیسا عمل دنیا چ ہے ہی کوئی نہیں. روزہ رکھیا کر, لا عدل لہ, یہ دی مثل کائنات چ کوئی چیز نہیں. آندا یا رسول اللہ مرنی بے عملن, اللہ دے رسول پھر حکم دیجئے اور کوئی نیکی. فرمایا آقا پھر فرماتے نے اوے ابو امامہ علیک بالصوم, روزے نو لازم پکڑ لے, روزہ رکھیا کر. فإنہ لا عدل لہ, اے دی مثل کائنات کی عبادت ہو رہا ہی کوئی نہیں. سبحان. آئیے میں آگے چلا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نفلی روزہ رکھدا ہے, ایک نفلی فرضی دی نہیں, نفلی روزے دا کنا اجر ہے. الترغیب و ترہیب صحیح علامہ البانی نے کتاب الصیام دے اندر اس حدیث نو آندا ہے, بلکہ ایک حدیث نہیں 3 حدیثاں نے. جگاں دے پیر فرماندے نے من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض. جیڑا بندہ ایک روزہ نفلی رکھ دے رب نو راضی کرن واسطے, اللہ دی رضا واسطے, دکھلاوے واسطے نہیں, اے دا مقصد بودو باش نہیں, لوکاں نو وکھانا نہیں, پکار پکار کے نہیں میں روزہ رکھیا ہے, میں روزہ رکھیا ہے, اللہ نو راضی کرن واسطے. جیڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھ دے اللہ اس بندے نو جہنم دی آگ کولو ایک خندق دور کر دیندے نے. وہ خندق کی نیکو ہے کما بین السماء والارض, جنہ زمین آسمان دے درمیان کھلا ہے اتنی بڑی خندق ہے. اللہ ایک روزہ نفلی رکھن دی وجہ تو جہنم کولو اینا بندے نو دور کر دیندے نے. حدیث نمبر 2 اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے جڑا ایک روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے, اللہ اس بندے نو جہنم دی آگ کولو 100 سال دی مسافت جنہ دور کر دیندے نے. تے جیڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ اس بندے نو 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کولو دور کر دیندے نے. یہ نفلی روزے دا اجر ہے. فرضی دی واری آئی, فرمایا میرے فرشتیو فرضی روزے دا اجر تھوڑیاں کلمہ نہیں لکھ سکتیاں, تھوڑیاں کلمہ لکھن تو کاسر نے کلمہ ٹوٹ جان گیاں, سیاہیاں مک جان گیاں. میرے فرشتیوں تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکتے. قیامت دا دن ہوئے گا یہ فرضی روزہ رکھن والا میرا بندہ میری بندی میری عدالت چاہے گا. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, فرضی روزے رکھن والے نو قیامت دے دن میں اجر رب خود ہی عطا کرا. دیکھو کتنی بڑی بات ہے یار, فرضی روزے دا کنا کو اجر ہوئے گا جڑے فرشتیاں دیا کلمہ ہی نہیں لکھ سکتے. فرمایا میرے فرشتیوں نمازاں دا اجر لکھو, صدقات و خیرات دا اجر لکھو, قرآن پڑھن دا اجر لکھو, لیکن روزے دا اجر نہیں دے سکتے. یہ دا اجر میں خود ہی دے. سبحان اللہ. آئیے اگے چلا. حضرت ابو ہریرہ کہہ دیو محدث حدیث امام المحدثین سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی
عنہ فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتح ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذالک کل لیلۃ کہو سبحان اللہ۔ آقا فرماندے نے جدو رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے، کل رات مغرب تو بعد رمضان شروع ہو جائے، فرمایا صفدت الشیاطین، اللہ شیطاناں نو جگڑ دیندے نے، ومردت الجن، جڑے شرکش جن نے انہاں نو بھی جگڑ دتا جاندا ہے، وغلقت ابواب النار، تے جہنم دے دروازے سارے بند کر دیتے جاندے نے، فلم یفتح منها باب، جہنم دے دروازے جڑے بند ہو گئے نے، انہاں جو پورا رمضان کوئی دروازہ کھولیا ہی نہیں جاندا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وفتحت ابواب الجنہ، تے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، فلم یغلق منها باب، جنت دے دروازیاں چو کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیتا جاندا۔ اللہ اللہ اللہ۔ فینادی منادن، ندا دین والے فرشتے گلی گلی ندا دے رہے ہیں، گلی گلی آوازاں دے رہے ہیں، گلی گلی منادی دے رہے ہیں۔ توجہ میرے وال گوڑے چھڑ دیا کرو، توجہ میرے وال، میرے چہرے تے نگاہ رکھو۔ گلی گلی ینادی منادن، منادی کرن والا منادی کردا کی آندا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیاں کرن والیا نیکیاں اور زیادہ کر دے، قرآن پڑھنے والیا قرآن اور زیادہ پڑھ، صدقات و خیرات کرنے والیا اور زیادہ کر دے، روزے رکھن والیا اللہ دے سامنے جھک جا، نہ تقوی اختیار کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا باغی الخیر اقبل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرشتیاں کیا کل رات نو ڈیوٹیاں لگ جانی ہیں، انہاں گلی گلی آواز دینی، یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیاں کرن والے نیکیاں رج کے کر، جلدی کر۔ یا باغی الشر اقصر، اور گناہ کرن والے گناہاں تو رک جا، گناہاں تو رک جا، گناہ بند کر دے۔ اللہ دی رحمت دا مہینہ تے بخشش دا خزینہ ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ اس مہینے دے اندر روز افطاری دے ٹائم جہنم دے کولوں اپنے بندے آزاد کر دیندے نے۔ وَذَالِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، ہر رات فرشتہ آندا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اور نیکیاں کرن والے ہو نیکیاں زیادہ کر دے ہو۔ آئیے اگے آواں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ راوی نے آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ فتحت ابواب الجنہ فتحت ابواب السماء، اللہ آسمانہ دے دروازے کھول دیندے نے، رحمت دے دروازے کھول دیندے نے، اللہ اپنی جنت دے دروازے کھول دیندے نے۔ اللہ 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 حق اللہ۔ آئیے اگے چلا۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ تیری میری بخشش دا خزینہ، تے بابا جی آندے نے ترجمہ سن لو، آیا ڈگ قریب رمضان پیارے، آیا ڈگ آ گیا پرسوں، آیا ڈگ قریب رمضان پیارے، کچھ کھٹ لے اس بازار وچوں
قسمت والڑے جنس خرید کر دے گھاٹا نہ پوے اس وپار وچوں متے تینو پوے پچھتاونا ہوئے پھر توشہ بن لے اس دیار وچوں چلا آمد ہے رمضان چلا آمد ہے قسمتاں جگاونے نو ہائے ہائے چلا آمد ہے قسمتاں جگاونے نو سما ایسا اس بہار دائے لٹن والے او لٹ لو نیکیاں نو لگا ہویا ٹیر امبار دائے موت آئی مول نہ ٹل ملسی ہاتھ آوے نہ وقت خوش گوار دائے واہ سبحان اللہ ساڈے پاگ جاگے جانی سال پچھوں سانو ملن آئے آئے اٹھ جملہ قدم پیارے آئے تیرے گھر چل کے رب دا مہمان آئے آئے جلوہ ویکھ دیدار انوار سونا نالے انزل فیہ القرآن آئے آئے ایک نیکی 70 نیکیاں سانو ملن ساڈے نفل فرض دا رتبہ ودان آئے آئے اللہ اللہ حق اللہ ذرا غور کیجئے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑے بندے سحری کردے نے سحری فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی المتسحرین جیڑے لوگ سرگیاں کردے نے انہاں دے اتے آسمان دے فرشتے درود بھیج دے نے مراد کی انہاں واسطے فرشتے بھی رحمتیاں دعاواں کردے تے سحری جدو کرنی ہے نا سحری نیت دی ہے نیت دی ایک ضروری نہیں نیت کی ہے ملم یثبت الصیام قبل طلوع الفجر نیت یہی ہے کہ فجر تو پہلے نیت کرنا کہ میں روزہ رکھنا محدثین نے لکھا ہے کہ نیت کر کے بندہ رات کو سو گیا سویرے جاگ نہیں آئی لیٹ اٹھیا فرمایا کچھ کھائے پیے نا اگر وہ روزہ نبھا سکتا ہے تو وہ رکھ لے اللہ انشاءاللہ ان روزے دا ثواب عطا کر دے گا کیونکہ رات نو نیت کر کے سنتا ہے تے اے جڑی نیت کر دے نا روزے دی وابے صوم قدیم نویت من شہر رمضان ایک انڈیا دے کیلنڈر تے مل سکتی ہے حدیث سے دعا نیت نہیں مل سکتی ایک نو میں پوچھا میں نیت کو دلیل آندا کیلنڈر ہی ہے پڑھی کیلنڈر تے اور بھئی اس نیت کا کوئی تعلق نہیں موضوع من گڑت روایت ہے انڈیا جو چل کے پاکستان سے پہنچی ہے تو سانو نیت انڈیا والی نہیں چاہیے سانو مکے مدینے والی چاہیے سانو انڈیا والی نیت نہیں چاہیے اللہ اللہ دوسرا ہے کہ بندے دے غسل فرض واجب ٹائم تھوڑا ہے پہلو استنجا وغیرہ کرے وضو کر کے روزہ رکھ لے بعد غسل کر کے نماز پڑھے کوئی ضروری نہیں کہ غسل کر کے ہی روزہ رکھے روزے دا ٹائم فوت ہو جائے گا غسل بعد بھی ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ ہوتا ہے آن کے آندا عبداللہ جی انہوں ایک مسئلہ دسیا جے فرض غسل واجب ہو گیا ہے
تے سری دا ٹائم تھوڑا ہے میں غسل کراں گے روزہ رکھاں فرمایا پہلو غسل کر بعد روزہ رکھ یہ بندہ چلدا چلدا اماں جی عائشہ کو پہنچ جاندا ہے ماں جی نو جا کے آندا اماں جی یہ مسئلہ ہے اماں جی فرماندیاں نے پہلو تو وضو کر استنجا وغیرہ کر کے وضو کر کے روزہ رکھ لے بعد غسل کر کے نماز پڑھ لے وہ آندا اماں جی عبداللہ بن عمر تے آندے نے رضی اللہ تعالی عنہما پہلو غسل کرے روزہ بعد رکھے اماں جی فرماندیاں نے اللہ عبداللہ بن عمر تے رحم کرے نبی دیاں راتاں عائشہ دے بستر تے گزردیاں سن عبداللہ بن عمر دے بستر تے نہیں سن گزردیاں آئیے میں آگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے دنیا دے لوگوں روزہ جڑا ہے یہ ٹال ہے روزہ کی ہے الصیام الصوم جنہ روزہ ٹال ہے فرمایا لوگوں نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ النار وصلاۃ الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون آقا فرماندے نے کیا میں تھانوں خیر تے بلائی دے دروازیاں دی خبر نہ دیاں فرمایا لو کیوں نہیں اللہ دے رسول فرمایا الصوم جنہ روزہ ڈال جہنم دی آگ دے اگے واڑ ڈال کینوں آندے نے اور جدوں دشمن وار کردا تلوار دا تے اگے کی کردے ہیں ڈال روزہ ڈال کالے تو صرف جہنم تو نہیں چگلی تو بھی ڈال غیبت تو ٹال ہے گالی تو ٹال ہے لڑائی تو ٹال ہے بولتے نہیں ہونا بے ایمانی تو جھوٹ تو ٹال ہے اگر روزہ رکھ کے تو غیبت کرنا ہے چگلی کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے بے ایمانی کرنا ہے کم تولنا ہے لوکاں نے بکواس کرنا ہے وہ تو آواز آندی ہے تیرے بھوکے پیاسے رہن دی مینوں لوڑ کو نہیں رہن ہی دے نبی علیہ السلام ایک سفر دے اندر نے آپ مدینے تو مکے دی طرف آ رہے ہیں راہ دے وچ نا پڑاؤ ڈالیا ایک صحابیاں دا اللہ رسول بیبیاں جڑیاں نے نا او تے چالی روزہ بڑا لگا ہے تے اجازت دیو کہ روزہ کھولنا فرمایا انہاں چروکنا کھول لیا میں انہوں نے اجازت کی دینی اللہ رسول ہو کیویں فرمایا انہوں نے کہہ کراؤ کہہ جدوں انہوں نے سنگ چنگل ماری نا تے کہہ کیتی تے اندروں گوشت تے لوتھڑیا فرمایا نہ چروکنا کھول اللہ رسول نے کوئی چیز کھادی نہیں گوشت فرمایا دوویں جنے بیٹھ کے غیبت کردیاں سن نبیاں تے غیبت کرنے والا کون ہے انہیں اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھادا ہے جے روزہ رکھ کے تو غیبت کرے تے کوئی روزہ نہیں اکھ دا بھی روزہ ہے کان دا روزہ ہے ہاتھ دا روزہ ہے زبان دا روزہ ہے تیرے انگ انگ تے لو دا روزہ اگر تو آکھنا غیر نو وینا سارا دن موبائل پھڑیا تے فیس بک ویکھی جانے حرام کرتا چیزاں ویکھی جانے تے روزہ رکھے رب آندے نے مینوں تے روزے دی لوڑ نہیں اور قرآن پڑھو قرآن عام دنوں چ ایک لفظ دیاں 10 نیکیاں ملدیاں نے رمضان چ قرآن پڑھن دے ایک لفظ دے 70 نیکیاں ملدیاں نے قرآن کی تلاوت کثرت نہ کیجئے اور رات نو قیام بھی کیجئے کیونکہ جگہ دے پیر نے فرمایا نا فرمایا لوگوں روزہ ٹالے تے صدقہ جیڑا ہے تھوڑیاں گناہاں نو ایویں بجھا دیندا ہے جویں لکڑیاں دی اگ نو پانی بجھا دیندا ہے تے نماز جڑی ہے پچھلی راتی اٹھ کے پڑھنی یہ دے ورگی نماز ہی کوئی نہیں یہ دے ورگی نماز ہی کوئی نہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون پچھلی راتی نرم تے گرم بستر چھڑ کے اللہ دی عدالت دے اندر حاضر ہونا تہجد دی نماز اللہ دے ہاں بڑی لاڈلی نماز ہے
تے جڑے پڑھتے نے رب نو وہ بھی بڑے لڈتے بولتے نہیں ہونا وہ بھی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا جڑے میرے نے نا انہاں دیاں راتاں قبراں تے دھوئے دکھا کے نہیں لنگدیاں ڈانکے مار کے نہیں لنگدیاں شراباں پی کے بدکاری کر دیا نہیں لنگدیاں انہاں دیاں راتاں لنگدیاں نے سجدے کر کر کے رکوع کر کے اور چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مصلے تے سواری کر ڈگ سجدے گریا زاری کر ادھر رو رو عرش ہلا دے تو سبحان اور جیری اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جتھوں روک گیا اوتھوں ہٹ دی نہیں تتا سر مچو اس وچ لگا دے تو واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی واہ صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو واہ لذتی رات گریا زاری دی وچ نفلا رات گزاری دی واہ واہ نیندر اس کماری دی اگ لاواں میں لیف سرانے نو واہ واہ لذتی رات قیام اندر نشے بابانی پاک جام اندر اٹھ پی کے ویخ قیام اندر تینو لنگ گئی رات تانے نو اللہ اکبر یہ راتاں آ گئی نے کنیاں تراویاں نے بولیا جی 8 کنیاں نے اور 11 ہے وچ 3 ودر بھی پاؤ کی گل بھوک لگی ہے اما جی عائشہ فرماندیاں نے آپ رمضان غیر رمضان دے کنیاں رکھتا پڑھ دے 11 رکھتا صرف 11 آہدہ عشرہ رکعت تھوڑ مولوی آنے نے 20 پڑھ لیا کنیاں 20 یہ بھی ہے حضرت عمر بن خطاب قائد رضی اللہ نی خلافت کے اندر تراویح کی نماز ہوئی حضرت ابی بن کعب سیدنا تمیم داری دونوں قرآن دے قاری رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دعا کاریاں نو میرے نبی نے میرے حضرت عمر نے کی کیا لوکاں نو آہدہ عشرہ رکعتن 11 رکعتاں تراویح پڑھاؤ اور میں منبر تے کھڑا قرآن ہاتھ پھڑ کے کہہ رہا 11 رکعتاں ہی نبی دی سنت ہے آپ نے 3 دن تراویح دی جماعت کرائی 8 رکعتاں پڑھائیاں چوتھے دن کیوں نہیں پڑھائیاں فرمایا مینوں ڈارے کتے تھوڑے تے تراویح فرض نہ ہو جان تے اج فرض ہو جاندیاں تے مولویاں دی بھی رہ جانیاں بول دے ایتھے مولوی سویرے فجر دی نماز نہیں پڑھ دے تے تراویح کنے پڑھنیاں وہ بول دے فرق میں منبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں وضو کر کے کہہ رہے ہیں مسجد وڑ کے کہہ رہے ہیں کوئی دنیا دا مولوی صرف لاہور دے نہیں پورے پاکستان دے نہیں پوری دنیا دا کوئی مولوی میں چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا دا کوئی مولوی پیغمبر دی ذات کو لو صحیح سند دے نال 20 تراویح پیش کر دے رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا اس مولوی نے ایک پلے چ بٹھا کے نا او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا پوری زندگی منبر تے نہیں آویں آؤ تے صحیح آؤ تے صحیح صحیح تراویح پیش کر پتہ کیا تراویح دس دے پیا
کتراویاں ویر لو صاحب لا لو مولوی دی دلیل سنو اینو آندے نے العلم ششرۃ والخچوا روندے تشریح کرن بھئی عمل اسے دائی اجر لبنا جیڑا پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق ادا کیتا جائے گا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے حضرت حذیفہ نبی دے صحابی نے آندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام واسطے میں اپنے سینے نو تکیہ بنا دیتا تے میں کہنا اللہ دے رسول منو کوئی بات دی وصیت کر دے ہو آقا فرماندے نے من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ کتب لہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اللہ دی رضا واسطے لا الہ پڑھدا دنیا تو چلا گیا ہے فرمایا داخل الجنہ یہ بندہ ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا ہے من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہے کتب لہ روزہ رکھیا دنیا تو فوت ہو گیا بہا فرمایا داخل الجنہ یہ بندہ بھی قیامت نو جنت ڈائریکٹ داخل ہو جائے گا جس بندے نے صدقہ کیتا ہے ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ کتب لہ بہا دخل الجنہ جس بندے نے صدقہ کیتا ہے پھر وہ دنیا تو چلا گیا ہے فرمایا اے وی بندہ داخل الجنہ اللہ دی رضا واسطے رب دے راہ وچ خرچ کرن والا اے بندہ مر گیا ہے آقا فرماندے نے اے وی ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو جائے گا رب نے انہاں تیناں بندیاں دا حساب لینا ہی کوئی نہیں روزے دارو تسی کو سمجھ دو تھوڑی معمولی عظمت ہے وہ بول دے نہیں پیغمبر دیکھ صحابی آئے معاذ بن جبل کہہ دے رضی اللہ تعالی آن کے آندے نے محبوب جی منو کسے بات دی ایسا عمل دس دے ہو جیڑا جنت دے قریب کر دے تے جہنم تو دور کر دے جنت دے قریب کر دے جہنم تو دور کر دے اخبرنی بے عمل یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار سونے ایسا عمل دس دیو جدے نہ میں جنت دے قریب ہو جاواں جہنم تو دور ہو جاواں آقا علیہ السلام فرماندے نے قال لقد سألتنی عن عظیم اوے معاذ بن جبل بڑا بڑا سوال کر لے آئی بڑی وڈی سوال کی تئی آقا فرماندے نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيْسَرٌ عَلَى مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ وَإِنَّهُ لَا يَسَّرَهُ عَلَى مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فرمایا اے ہے آسانی ہے جدے واسطے رب آسان کر دے پہلی گل تعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری معاذ اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ تے نماز پڑھدا رہی وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ تے زکات دیندا رہی وَتُصُومُ رمضان تے رمضان تے روزے رکھدا رہی وَصِلَةُ الرَّحِمِ تے صلہ رحمیاں کردا رہی اے کم تو کر لے اللہ دی ذات نہ معاذ شرک نہیں کرنا نماز نہیں چھڑنی زکات ادا کرنی ہے رمضان تے روزے رکھنے نے اور صلہ رحمی کرنی ہے اے عمل تو کر لے قیامت دے دن اللہ تینو جنت دے قریب کر دے گا جہنم تو دور کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے میں اس تو اگے چلا جگاں دے پیر فرماندے نے کہ کون ہے جنہیں آج روزہ رکھیا ہے ایسا مسجد نبوی فل سی نا کون ہے جنہیں روزہ رکھیا ابو بکر صدیق اٹھے کہنے لگے اللہ کے رسول میں رکھیا روزہ میں رکھیا من منکم اليوم صائم اللہ رسول روزہ میں رکھیا فقام ابو بکر آقا فرماندے نے فمن اطعم منکم اليوم مسکینا مسکین نو کھانا کی نے کھلایا ابو بکر پھر پورے مجمع جو کھڑے اللہ رسول میں کھلایا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ مومن دا جنازہ کنے پڑھیا اللہ رسول میں پڑھیا ہائے ہائے ہائے
آقا فرماتے ہیں وَمَنْ آدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا، بیمار تھی، تیمارداری کنے کیتی ہے؟ ابو بکر پھر کھڑے ہو کے آندھے اللہ رسول میں کیتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر 4 کم تو کر کے آئے ہیں، جنت دا ٹکٹ محمد کو لو لے جا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ گل سنو، بات مقامہ، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، پھر کہہ دیو اے واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے، چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے، ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ گل بڑی با کمال ہے، اللہ اللہ اللہ، کڑیاں آئیاں رحمتاں برکتاں نے، کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے، خوشیاں مومنہ تائیں چڑیاں نے۔ کنے راضی نے مومن؟ اللہ رمضان آ رہے ہیں، اللہ رمضان آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ جنہیں آئے نے نا آج، اللہ انہاں سارے رمضان دیاں رحمتاں مانن دی توفیق دے، جنیاں میریاں ماما بہناں ہوتے آئیاں نے، اللہ انہاں نو بھی رحمتاں برکتاں سمیٹن دی توفیق۔ کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے، خوشیاں مومنہ تائیں چڑیاں نے، دیکھو رحمتاں تمبو تان دیاں، ادھر میرے بل دیکھو رحمتاں تمبو تان دیاں، واہ رحمتاں باہے، واہ برکتاں ماہے رمضان دیاں، تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے، ہائے ہائے تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے، بے اولاد یا کوئی لاچار ہوئے، آوازاں آؤں دیاں نے رب رحمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ تے گل بڑی پیاری ہے، ہندی رب دی عام منادی جی، ہندی رب دی عام منادی ہے، کرو بدیاں دی بربادی ہے، اللہ اللہ، ہندی رب دی عام منادی ہے، کرو بدیاں دی بربادی ہے، ایک کڑیاں نے رب نو منان دیاں، ایک کڑیاں نے نیکی کمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ تے گل بڑی پیاری آندے لیل قدر ہے اس دے وچ آئی، شان 1000 مہینیوں ود پائی، کر تیاریاں اس نو پان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، بنا بنا بخشش دا کچھ بہانا تو، بہانے پا رہے ہیں نا رب، بخشش دا مہینہ آ رہے، رمضان رحمت دا خزینہ آ رہے، وہ بول دے نہیں اللہ نو بڑا پیار جے تھوڑے نا، اللہ نے تیری ماں جمن علی نو بھی تیرنا اتنا پیار نہیں جنہوں منو رب نو تیرنا پیار ہے، ماں بھی تیرنا اتنا پیار نہیں کرتی۔ 70 ماما مل کے بھی تفسیر کبیر چی امام راضی آندے نے 70 ماما مل کے بھی بندیا کرنا اتنا پیار نہیں کر دیا جنہ رب کلا تیرنا پیار دیا، سبحان اللہ۔ یہ گل بڑی پیاری ہے، بنا بخشش دا کچھ بہانا تو، لٹ رحمت دا خاص خزانہ تو، لٹ رحمت دا خاص خزانہ تو،
کرتا زیما اس مہمان دیاں واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں یا رب اے بندہ نواز تیرا تیرے مہمان نو اینو ناز بڑا یا رب اے بندہ نواز تیرا تیرے مہمان دا اینو ناز بڑا اللہ اکبر دے برکتاں اس مہمان دیاں وا رحم وا برکتاں ماہ رمضان دیاں اللہ منو تے تھانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور رمضان دے روزے رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے قیام کرن دی قرآن پڑھن دی اور رمضان دا مہینہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے رمضان عمرہ کیتا ہے گویا کہ انہیں میرے نال چل کے حج کیتا ہے سبحان اللہ اللہ اس مہینے سے سانو مکے مدینے بھی لے جائے اللہ اس مہینے دیاں رحمتاں برکتاں نو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے واہ